الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیاں مخدوم صابر کلیری یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول ہم بھی صدقہ اولیاء خاندان صابری میں کر قبول قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پر پڑی ہوگی یہ جانا پوچھا ہے آہستہ سے قدم رکھنا ہر جا پہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوگی وہ شیشہ دل غم سے میلا نہیں ہوتا جس دل میں تصویر مدینے کی جڑی ہوگی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں کروڑ مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں بزرگ دوستوں آج جمعۃ المبارک ہے اس رب ذوالجلال کا کروڑ مرتبہ کرم اور شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں جمعے کا دن عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے عید کے دن خوشی کرنی چاہیے، اور رب العالمین کی ذات نے مسلمانوں کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ جلد اور جلد کوشش کر کے مسجد میں تشریف لے کر آیا کریں جمعے کے لیے۔ فرمانے علی شان ہے کہ جب جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہو جائے تو کاروبار کو بند کر دیا کرو، فوری طور پر اللہ کے گھروں میں جمع ہو جایا کرو نماز جمعہ کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ چند منٹ کی گفتگو نماز پر ہوگی، چند منٹ کی گفتگو زکوٰۃ پر ہوگی، چند منٹ کی گفتگو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے پر ہوگی۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، رکوع نمبر 5 میں سے میں نے چند لفظ پڑھے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ رب العالمین کی ذات نے حکم دیا ہے کہ پیارے محبوب فرما دیجئے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ پوچھا جاتا ہے کہ قاری صاحب نماز کی عمر زیادہ ہے یا درود پاک کی عمر زیادہ ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، نماز جو ہے یہ امت پر حضور علیہ السلام کی جب 52 سال ظاہری طور پر زندگی مبارکہ ہوئی، اللہ رب العالمین کی ذات نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو معراج پر بلایا، اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ نے تحفہ عطا فرمائی اپنے محبوب۔ نماز تحفہ معراجیہ ہے، نماز کیا ہے؟ تحفہ معراجیہ ہے۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جب عمر مبارک 52 سال پر پہنچی، یعنی 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میرے نبی کائنات میں اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں تھا تو حضور اس وقت بھی نبی تھے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کے محبوب نے 40 سال مکے والوں کے اندر گزارے، اور مکے والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے لین دین کا معاملہ کیا، وہاں پر آقا علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے کردار کو دیکھا، قول کو دیکھا، فعل کو دیکھا، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تو کافر جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے میرے نبی کو پکارتے ہیں۔ باہر گیا حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے 12 سال کے بعد نماز اللہ رب العالمین کی ذات نے عرش معلی پر سدرۃ المنتہا پر بلا کر عطا فرمائی۔ امت کے اوپر جو نماز ہے وہ نبی علیہ السلام کی جب 52 سال عمر ہوئی تب فرض ہوئی، اور درود پاک کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین کی ذات ہے تب سے میرے نبی پر درود پاک دے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جنہوں نے 40 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت سن کر ایمان لے آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، 12 سال تک تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی،
تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی المرتضیٰ بھی جنتی ہیں۔ کیوں بھئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ابھی تو نماز نہیں آئی ہے، میرے پیارے صحابہ یہ دو کام کرتے ہیں، یہ دو کام کرتے ہیں، ان کو یہ کام کرنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں دے دی۔ کون سے وہ دو کام ہیں؟ یا نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، یا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ حضور فرمایا درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اور فضائل ہیں، بے شمار اللہ رب العالمین کے محبوب نے درود پاک کے فائدے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا، دنیا میں رہتے ہوئے جتنا زیادہ جو بندہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں وہ میرا امتی اتنا میرے نیڑے ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کیا فرما دیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز۔ اب پتہ یہ چلا کہ نماز کی عمر کم ہے اور درود پاک کی عمر زیادہ ہے، لیکن رب العالمین کی ذات کی حکمت دیکھو، نماز اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں عطا کی اپنے محبوب کے ذریعے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ تم نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے آخر میں اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے محبوب پر، اپنے محبوب کی آل پاک پر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر، حضرت ابراہیم کی آل پاک پر اللہ پاک نے درود پاک رکھا۔ فرمایا تم نماز تو میری پڑھو گے جب تک میرے نبی پر، میرے نبی کی آل پر، میرے نبی کے دادا حضرت ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر درود پاک نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز جو ہے امت پر 52 سال کی عمر میں فرض ہے۔ جب آقا علیہ السلام معراج پر جانے لگے تو جبریل لینے کے لیے آئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حتیم کے اندر 2 نفل پڑھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حتیم کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اگر اس سے پیچھے چلیں تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میری ابھی عمر 9 یا 10 سال کی تھی، تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا میں 9 اور 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کا بچوں میں سے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ کیا عمل کیا جا رہا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں اپنے رب کے ہاں جھک رہا تھا، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ نماز ہمیں بھی ملے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات میری امت کو بھی نماز عطا کرے۔ علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری دل کی خواہش ہے کہ میں بھی یہ عمل کروں، اور یا رسول اللہ دل کی یہی خواہش نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کروں، آقا یہ بھی دل کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ نماز جیسی عبادت جو ہے، یہ نماز جیسی نعمت جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات نے جو مسلمانوں کو دی ہے، علی کی یہ چاہت ہے کہ اللہ جنت کے اندر بھی نماز کی لذت مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ابھی آقا علیہ السلام معراج پر نہیں گئے لیکن میرے نبی نماز پڑھ رہا، مولا علی المرتضیٰ نے دیکھا، اور جب میرے آقا معراج پر گئے تو حضور علیہ السلام نے حتیم کے اندر نماز پڑھی۔ پھر جب حتیم سے سفر جاری ہوا تو آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف کے اندر تمام نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ نماز والی کہانی کو آج سے نہیں ہے، یہ نماز جو ہے یہ رب العالمین اور رب العالمین کے بندے کا ڈائریکٹ رابطہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو میرے نبی علیہ السلام سے 2000 سال پہلے تشریف لائے، لیکن آقا علیہ السلام فرما رہے میں نے معراج پر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔
اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا۔ یہ بڑی لمبی بات نکل جائے گی۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت نے اتنی نمازیں نہیں پڑھنی۔ مختصر کہ آقا علیہ السلام 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی امت نے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ اب تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا میری امت جو ہے وہ 5 نمازیں نہیں پڑھے گی؟ کیا میری امت کے لیے 5 نمازوں کا وقت نہ ہوگا؟ آج امت کو دیکھ لیں ذرا، امت کے پاس طرح طرح کے بہانے ہیں، امت کے پاس طرح طرح کے کام کاج مصروفیت ہے، لیکن نماز کے لیے چند وقت نہیں نکالا جاتا۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنے اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں نکالتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ سر سجدے کے اندر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس وقت بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے اور رب العالمین کی ذات نے فرمایا کہ وہ جنت کے دروازے کی دہلیز کے اوپر اپنا ماتھا اور ناک کو رگڑتا ہے۔ آج امت ہے کہ نماز سے بھاگ رہی ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں کہ نماز کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر دکھائی۔ حضرت مائی رابعہ بصریہ عدلیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کلندر ہوئی ہیں، عورت ذات ہے، فرض نماز کے علاوہ دن میں 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ عورت ہے، عورت فرض نماز کے علاوہ دن میں 1000 نفل پڑھا کرتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ احمد جنت لینے کے لیے اتنے نفل پڑھتی ہو؟ آپ نے فرمایا جنت تو قیامت کے دن میں اپنے رب سے اپنے محبوب کے جوڑوں کا صدقہ لے لینا، یہ تو وقت میرے سونے کی ادائیں ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں۔ جامع اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے بول کر کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آؤ میرے بھائی اپنی نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی فکر کرو، نمازیں جا رہی ہیں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا اما جی بتائیں کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ جس چیز نے آپ کو پریشان کیا وہ کیا تھی؟ سب سے زیادہ آپ کو جو تکلیف ہوئی، پریشانی کا سبب بنا؟ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا پیغام سنیں، گھر تک لے کر جائیں، گھر والوں کو نماز کی دعوت دیں، بیوی بچوں کو نماز کی دعوت دیں، اہل محلہ کو نماز کی دعوت دیں، اس پیغام کو سنو، یہ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی لوتے جگر ہے، حضرت امام حسن حسین کی بہن ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب 72 تن کو شہید کر دیا گیا، ان کے لاشیں مبارک اکٹھے کرتے کرتے نا ہمیں مغرب کی اذان ہو گئی، اور اذان کے بعد ان کو ہم جمع کرتے رہے اپنے خیموں میں لاشوں مبارکوں کو، ان لاشوں مبارکوں کو جمع کرتے کرتے نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے پریشان کیا وہ نماز مغرب کی تاخیر ادا بھی کر لی گئی، لیکن کچھ وقت اذان کے بعد تاخیر ہوا۔ آج میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہماری نمازیں قضا ہوتی جا رہی ہیں، میں فکر ہی نہیں، ہم غور ہی نہیں کر رہے کہ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں نماز پڑھ کر بتایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ میرے بھائیو عہد کرو آج ہماری نماز نہ چھوٹنے پائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا، آپ نے بھی میں نے بھی سن رکھا ہے کہ نماز کے بارے میں اگر بندہ پہلے ہی سوال کے اندر فیل ہو گیا تو باقی تو نظام باز کا ہے۔ نماز کو قائم کرو، کسی بھی صورت میں نماز کی معافی نہیں ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آگے رب العالمین کی ذات نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو تم زکات۔ سال کے اندر ایک مرتبہ
زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا اتنی جائیداد کا مالک ہے یا حقدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح سال کے اندر ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ گناہگار ہے، وہ سخت گناہگار ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، یہ رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، 2 4 5 10 ایکڑ کا تو مالک ہے، 2 4 10 گاڑیوں کا تو مالک ہے، باغ بغیچے کا تو مالک ہے، جائیداد پلانوں کا تو مالک ہے، سونے چاندی کا تو مالک ہے، تجھے تیرے رب نے بنایا ہے۔ اس رب نے تجھے مال دیا ہے، وہی رب تمہیں حکم دے رہا میری راہ میں خرچ، اور وہی رب تمہیں کہہ رہا ہے جب تم میری راہ میں خرچ کرے گا 1 روپیے کے بدلے میں تجھے دنیا میں 10 دے گا، اور وہی رب کہہ رہا ہے کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرے گا نا 1 روپیہ تو قیامت کے دن 1 کے بدلے 70 عطا کرے۔ آج بندے کہتے ہیں جی ہمارا مال کم ہو جائے، سرا سے بندوں کے حالات کمزور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا نظام بنا، حالات ٹائٹ ہو گئے، مسجد کا نذرانہ بند کر دو، مدرسے کا نذرانہ بند کر دو، حالات ٹائٹ ہو گئے، گھر کے اندر 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان میں سے ایک بھی گھر میں نہیں کھڑی، ساری کی ساری چل رہی ہیں، اپنے شلگرلے ویسے ہی ہیں، اپنے عشر و آرام زندگی کے ویسے ہی چل رہی ہیں، لیکن حالات ٹائٹ ہو گئے۔ آج تک مجھے یہ حالات ٹائٹ والوں کا ترجمہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا بلا ہے، اور حیران پر بات ہے کہ جہاں سے مال آنا ہے وہاں سے ہاتھ کو دبا لیا۔ جو رب کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، 1 کرو گے میں 10 دوں گا، وہ رب کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، 1 کے بدلے قیامت کو میں تجھے جنت کے اندر جانے سے پہلے 70 عطا کروں۔ اب بندہ وہیں سے گریز کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اور رکوع کرو ساتھ ان بندوں کے جو رکوع کر رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی مخلوق کو ڈھونڈو، ان کا قرب حاصل کرو، ان کے قریب جا کر بیٹھو، جو تمہیں نماز کی دعوت دیتا، جو تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کے لیے حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ دنیا دار کے سامنے جھکنے کے لیے آرڈر نہیں دیا جا رہا، وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے آ جاؤ، ان لوگوں کی سنگت کو اختیار کر لو جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میدان کربلا میں سالم کا ساتھ نہیں دیا، سالم کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ امام علی مقام نے اپنے نانا اور اپنے بابا علی المرتضیٰ کے دین کو قائم رکھا ہے، ان کے دین پر اپنی جان کا نذرانہ قربان کیا، سر سجدے میں رکھ کر اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دیا ہے، لیکن ظالم کے سامنے سر کو جھکایا نہیں، اور ظالم کو بتا دیا ہے اے یزید سن لے، سر بدن سے تو کٹ گیا ہے لیکن پھر بھی دیکھ لو نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی حسین کا سر سب سے بلند بالا ہے، اور بتایا ہے وہ سر جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کبھی کسی غیر کے سامنے اللہ جھکنے
مجھے نہیں دیتا ہے۔ حسین کا سر جب بھی جھکا ہے وہ اللہ کے آگے جھکا ہے، اور حسین کو ماننے والوں کا جب بھی سر جھکتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اور جو حسین کو ماننے والا ہے اس کا جب بھی سر جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے رب العالمین کی ذات نے فرمایا وَرْقَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کی سنگت کو اختیار کرو، آؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا نا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بیڑے کی طرح ہے، جو اس کے اندر بیٹھ گیا وہ تر جائے گا، جو اس کے اندر بیٹھنے سے انکار کر گیا وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگا، وہ قبر میں بھی تباہ و برباد ہوگا، وہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آ جاؤ سبھی حسین کی غلامی کو قبول کر لو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کیا۔ وَرْقَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ان کے دروازے پر آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالق مولا آج کی جمعہ کا صدقہ سخی حسین کے ذکر کا صدقہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین کی ذات میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین بجاہ نبی۔